بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار بہار علم، جو ہماری افطار نشریات ہے بہار رحمت بائی گرین آئلینڈ پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے۔ ہمارے سیگمنٹ بہار علم ہے اور آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ غلام رضا روحانی صاحب۔ السلام علیکم آقا، کیسے مزاج ہیں؟ بخیر ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے مظاہر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا آغا، آج بلا تاخیر اگر میں گفتگو کا آغاز کروں تو جیسا کہ ہم نے بہار قرآن کے سیگمنٹ میں دیکھا کہ آپ نے مسلسل جو ایک لفظ دہرایا گیا وہ مسلسل یہ تھا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، روزے رکھو تاکہ تقوی اختیار کرو، اور یہ جو قرآن کتاب ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اگر متقی بننا ہے تو اس کے لیے میرے خیال سے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ تقوی کیا ہے۔ تو اگر میں پوچھوں کہ آپ سے کہ تقوی اٹ سیلف کیا ہے، کیسے متقین کی طرف، متقین کی صف میں کیسے شمار ہوں گے، تقوی کیا ہے، مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تقوی کو اگر سمجھنا ہے تو تقوی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف، لیکن جو زیادہ بہتر طریقے سے تقوی کے کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ احساس کریں رب العزت کے وجود کا۔ صحیح، یعنی آپ محسوس کریں کہ وہ میرے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں پروردگار عالم صرف تقوی دیتا نہیں ہے، تقوی کی پریکٹس کرواتا ہے ہم سے۔ صحیح۔ میں آپ کو سمپل بتاؤں، ہم سادہ ترین الفاظ میں اپنے آڈینس کے لیے، رمضان کے مہینے میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا؟ صحیح ہے۔ کھانا بھی اویلیبل ہوتا ہے، پانی بھی اویلیبل ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیوں پانی نہیں پیتے ہیں؟ خوف الہی کی وجہ سے۔ نہیں، خوف نہیں، انہیں لفظ خوف تو اپنی جگہ، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اگر پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اماں نے نہیں دیکھا، ابا نے نہیں دیکھا، بھائی نے نہیں دیکھا، دوست نے نہیں دیکھا، بہن نے نہیں دیکھا، بیوی نے، شوہر نے، بچوں نے، کسی نے نہیں دیکھا، میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ تو میں صرف یہ احساس کرتا ہوں کہ وہ ہے، اسی احساس کا نام ہے تقویٰ۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس احساس کو انکانشیسلی آپ اپنے معافی ضمیر کے اندر ایک نیت صبح آپ نے کی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور وہ احساس اتنا پاورفل ہے کہ آپ جو ہے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، ہاتھ کے، حالانکہ آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے، تو تقوی یہ ہے کہ میں اس کو محسوس کروں۔ جب میں اس کو محسوس کرتا ہوں، میں ایک جملے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، جب میں اس کو محسوس کرتا ہوں تو میں حلال چھوڑ دیتا ہوں۔ جب میں جینوئنلی محسوس کروں گا تو حرام بھی چھوڑ دوں گا۔ صحیح۔ تو مطلب اگر یہ وجود، پروردگار کے وجود کا احساس کا نام ہے اگر تقویٰ، تو مطلب تو پھر اگر یہ انسان کی زندگی میں ضروری کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا افادیت ہے؟ اگر میں سوچوں کہ اگر میں تقویٰ جو ہے، اگر میں متقی بن جاؤں بالفرض، تو مجھے ایسی کیا چیز حاصل ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب میں دیکھیں، امپورٹنس آف تقویٰ کے لیے سمپل ایک تو یہی والی بات کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بھائی تم متقی بن جاؤ، اس لیے ہم تم کو روزہ رکھوا رہے ہیں۔ یعنی اس پوری، یعنی آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب دنیا اس کو کسی بھی نظر سے دیکھ رہی ہے، کہ اکنامک نظر سے دیکھ رہی ہے، صاحب کہ جو ہے وہ کھانا پینا اتنا ہو رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ اتنی ہو رہی ہے، فرض کر رہے ہیں آپ جناب علی ہیلتھ کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں، دنیا کے جناب علی ہیلتھ کے ماہرین بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب روزہ رکھیں گے تو یہ فاسٹنگ ایسا فائدہ دے گی، یہ جو دنیاوی فوائد کی بات ہوتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ساری باتیں تمہاری ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھو، میں نے روزے اس لیے رکھوائیں کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ اچھا، امپورٹنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں، سورہ حجرات کے اندر بڑا کلیئر جو ہے وہ قرآن نے میسج دیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم۔ دیکھو، یہ تم جتنی بھی ہو، رنگ و نسل و خاندان اور قبیلہ، یہ سب تمہاری اپنی تقسیمیں ہم نے ہی بنائی ہیں، لیکن ان تقسیموں کو ہم نے بنایا ہے صرف ایک چیز کے لیے، تمہاری شناخت۔ کہ بھائی مثال کے طور پر تم جو ہے وہ فرض کر لو کہ فلاں علاقے سے ہو، تم فلاں قبیلے سے ہو، تم فلاں خاندان سے ہو، تم فلاں کے بیٹے ہو، تم فلاں کی بھتیجی ہو، تم فلاں کی بھانجی ہو، دیٹس اٹ۔ تم اس سے تعلق رکھتے ہو جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی یو، لتعارفوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے۔ صحیح۔ خدا کی نگاہوں میں اس بنیاد پر کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے، ادھر پیدا ہوا ہے یا ادھر پیدا ہوا ہے، اس خاندان میں پیدا ہوا ہے کہ اس خاندان میں پیدا ہوا ہے، ان بنیادوں پر کوئی شرافت
یا کوئی کرامت یا کوئی عزت اور شرف ایکسٹرا نہیں ملے گا. صحیح. ایک جنرل قانون کے اعتبار سے جو ملے گا وہ کس بنا پہ ملے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ، رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص جو سب سے زیادہ احترام کا حقدار ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ ہے. احسنت. کیا کہنے. تقویٰ کی امپورٹنس اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ انسان سبحان رب العزت کی بارگاہ میں اگر عزت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر. ایسا ہی. تو اچھا آقا، اگر ہم کہیں کہ اگر جو تمام عزتیں پروردگار کے نزدیک ہیں وہ تقویٰ کی وجہ سے ہیں، تو اب تقویٰ مطلب میں جس حد تک سمجھ رہا ہوں کہ تقویٰ ایک سٹیج ہے، تو اگر تقویٰ ایک سٹیج ہے، ایک لیول ہے، تو اس کے پہنچنے تک کا جو ذریعہ ہے، اس کے پہنچنے تک کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اگر میں بولوں سب بول رہے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرو تاکہ پروردگار سے قریب ہو جاؤ، تقویٰ حاصل کرو تو یہ، تقویٰ حاصل کرو تو وہ، مجھے ایٹ لیسٹ یہ تو کوئی بتائے کہ تقویٰ کیسے حاصل کروں، اس کا راستہ کیا ہے؟ مسکراہٹ پر ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم ایران میں تھے جب پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ طلاب نے جو ہے وہ پرنسپل سے کہا کہ سر مدرسے میں سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں ہے. تو استاد کہنے لگے کہ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں مارکیٹ میں اور جو بہترین برانڈ کا تقویٰ ملتا ہے، جتنا بھی مہنگا ہے میں پیمنٹ کروں گا، لے کر آ جاؤ. صحیح. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. مطلب یہ کہاں سے جواب ہے کہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے ملے گا، کون بناتا ہے، چائنیز ملے گا، جاپنیز ملے گا، صحیح ہے نا، برانڈ اوریجنل یا کاپی. سر تقویٰ در حقیقت میں نے کہا نا احساس کا نام ہے، اور یہ احساس پریکٹس کرنے سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور پروردگار عالم ایک بڑی ونڈرفل پریکٹس رمضان کے مہینے میں کروا رہا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ وہ اتنی زبردست پریکٹس کروا رہا ہے کہ میں اس تقویٰ کی بنیاد پر حلال کو بھی چھوڑ رہا ہوں بڑے آسانی کے ساتھ. کیا کہنے. سبحان اللہ. چھوڑ رہا ہوں نا. ایسا ہی ہے. تو اب مجھے جو ہے وہ اچھا یہ احساس کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا صرف میرے کمٹمنٹ سے. دیکھیے ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو روزے میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، آپ کو صرف ایک نیت کرنی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. باقی روزے میں ٹو ڈوز کی تو لسٹ ہے ہی نہیں. ویسے ڈونٹس کی لسٹ ہے. ڈونٹس کی لسٹ ہے، ڈوز کی تو لسٹ ہے ہی نہیں. ایسا ہی. تم سوتے رہو، جاگتے رہو، کام کرتے رہو، پڑھائی کرتے رہو، کھیلتے رہو، کودتے رہو، ٹھیک ہے، بس یہ چند کام نہیں کرنا، روزہ ہو جائے گا. یہ جو چند کام نہیں کرو گے، تم نیت کرو گے. تو نیت کیا ہے تمہاری نیت ہے تمہارا کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ. تو بس وہ کمٹمنٹ اگر ہم پورا کریں گے اور اس کمٹمنٹ پہ باقی رہیں گے تو ہم حلال کو بھی چھوڑ دیں گے. پروردگار مجھ سے آپ سے چاہتا ہے کہ اس احساس کو زندہ کرو، پروردگار سے کمٹمنٹ کرو کہ میں جو ہے معبود تیرے احساس کو، تیرے وجود کو احساس کروں گا، میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا. تو دیٹس آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے. مطلب پیغمبر کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ عابد انسان وہ ہے جو واجبات پہ عمل کرے، سب سے زیادہ متقی انسان وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے. کیا کہنے. آپ کو سمپل کوئی راکٹ سائنس نہیں کرنی، اس کے لیے کوئی چلنے نہیں کاٹنے، اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے جو ہے نا کوئی دنیا کے کسی سفر میں پہاڑوں میں جنگلوں میں نہیں جانا. آپ صرف حرام سے بچنا شروع کر دیں. اچھا آقا، تو اگر میرا بھی اور میں اگر ناظرین کی نیابت میں بھی یہ سوال کر چکا ہوں آپ سے، تو مطلب یہ پریکٹس کرنا کس حد تک آسان ہے؟ مطلب یہ میرے خیال سے اگر میں بولوں کہ لفاظی تو یہ بہت آسان ہے کہنا کہ مطلب گناہوں سے بچ جائیں، تو ایسی کیا چیز ہے جو اپنے اندر محسوس کریں یا فرامین اہل بیت میں ملتی ہو کہ یار یہ کریں یا اس معاملے کو کریں تاکہ جو ہے نا آپ گناہوں سے بچ سکیں، یا مطلب یہ کیا کریں، کیا مطلب وہ جو ہے نا. یہ آپ جتنی مرتبہ پوچھیں جواب میرا وہی ہوگا. اچھا ہاں دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ، آپ اپنا تجزیہ کریں، سیلف مرحلہ وار رب العزت کے ساتھ کمٹمنٹ شروع کریں، گناہوں سے بچنا شروع کریں. دیٹس اٹ. یہ احساس میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب انسان احساس کرتا ہے نا، یعنی اس وقت ہم احساس کر رہے ہیں نا کیمرے لگے ہوئے ہمارے سامنے، صحیح ہے، ہمارا بیٹھنے کا، بولنے کا، سب کرنے کا انداز الگ ہے. جیسے کیمرے بند ہوں گے ہمارا انداز بدل جائے گا. ہم احساس کر رہے ہیں. بس جس دن ہم رب العزت کو احساس کرنا شروع کر دیں گے، ہمارا زندگی کا گزارنے کا انداز ہی بدل جائے گا. تو اس کو پریکٹس کرنا ہے، یعنی اس کو اچھا یہ ایک دن کی چیز نہیں، ساری زندگی کی چیز ہے. مرحلہ وار حاصل ہوگی اور انشاءاللہ خدا مدد کرتا. بہترین. احسن تم. جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے دوبارہ آج ہمارے لیے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکالا. اور تمام ناظرین کے لیے پھر ایک بار ہم کل دوبارہ پھر حاضر ہوں گے اپنے سیگمنٹ بہار علم کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے بہار رحمت، بہار علم. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. بہار رحمت، بہار رحمت، بہار رحمت، بہار